نہیں دیکھ رہا ہے تجھے مگر تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اور تیرا رب ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے جس کا تجھے قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. یوم تبلی السرائر، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر. تیرے تقدس اور تیرے تقوی کی یہ چادر تار تار ہو کر رہ جائے گی قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تجھے بے نقاب کریں گے. یہاں میرے بھائی چلتے چلتے اس عورت کو دیکھتے ہیں، اس عورت کو دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ جا کے غلط غلط چیزوں کو دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن کے اوپر فلموں کو دیکھتے ہیں. فلموں کو دیکھتے ہوئے جب کوئی خوبصورت تصویر سامنے آتی ہے تو کیا دل میں کوئی ہلچل نہیں مچتی؟ یہ بد نظری، 2 گھنٹے تک فلم دیکھتے دیکھتے بد نظری میں تو مبتلا رہتا ہے. ڈاکیومنٹریز دیکھتا ہے، اس وقت بھی جو پریزنٹر ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کے تیرے دل میں ایک خاص کیفیت ہوتی ہے ہلچل کی، مچلتی ہے طبیعت. اور پھر جب یہ مرض ترقی کرتا ہے تو ترقی کرتے 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 کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی عورت ہو نہ ہو، اس نے اپنے دل ہی کے اندر عورتوں کی اتنی تصویریں بنا رکھی ہیں کہ صفحے اول میں مراقب ہو کر بیٹھا ہوا ہے، یہ ہاتھ اٹھا کر دعا میں مشغول ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حضرت دعا کر رہے ہیں، حضرت مراقبہ کر رہے ہیں، مگر حضرت دوسری دنیا میں ہوتے ہیں. وہ تصویریں جو اندر جم چکی ہے، یہ آنکھیں فوٹو کھینچتی رہتی ہیں. اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا، اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا، اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا، اس کو دیکھا فوٹو کھینچ لیا. اور میرے بھائی اس بد نظری کی بیماری سے صدقے دل سے توبہ نہیں کرتا، سچے دل سے توبہ نہیں کرتا تو یاد رکھ، این موت کے وقت جس وقت ملک الموت روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس وقت یہ ساری تصویریں تیرے سامنے آ جائیں گی، ساری تصویریں جو دل میں پڑی ہوئی ہیں. اور ایسا شخص اتنا رذیل ہو جاتا ہے، اتنا نکما ہو جاتا ہے، اتنا گندا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنی بیوی کے ساتھ پوری کر رہا ہوتا ہے. جسم بیوی کا ہوتا ہے، تصور کسی اور کا ہوتا ہے. اتنا رذیل، اتنا گر جائے آدمی کہ جسم بیوی کا اور تصور کسی اور کا. یہ میرے بھائی سارا وبال بد نظری کا ہے. اگر تو بد نظری سے شروع سے بچ جاتا یا ابھی توبہ کر کے بچنا شروع کرے تو میں تجھے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں حق تعالی شانہ تیرے مجاہدوں کی برکت سے تیرے دل میں جتنی بھی تصویریں ہیں ان ساری تصویروں کو مٹا دیں گے. نہ دنیا میں رہتے ہوئے تجھے کسی قسم کی پریشانی ہوگی، نہ مرتے وقت تجھے کسی قسم کی پریشانی ہوگی. اور میرے بھائیوں، ہم ان تصویروں کو دیکھتے ہیں تو کس نیت سے دیکھتے ہیں؟ لذت، لذت، لذت بہت آتی ہے. لذت ایک بچہ بیمار ہو، چاکلیٹ کا عادی ہو چکا ہو اور چاکلیٹ سے اس کی بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو اسے کوئی دوسری لذیذ چیز بتلائی جاتی ہے کہ بیٹا اس کو چکھ کر تم دیکھو. یہ نظر تو اتنا میٹھا نہیں آ رہا ہے مگر منہ میں رکھ کر کے تو دیکھو، یہ چاکلیٹ سے زیادہ میٹھا ہے، چاکلیٹ سے زیادہ لذیذ. اب وہ بچہ منہ میں اس کو رکھتا ہے اور چاکلیٹ سے بھی زیادہ میٹھا پاتا ہے تو چاکلیٹ سے اس کا دل ہٹ جاتا ہے. حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ناجائز لذت ہے نامحرم عورت کو دیکھنے کی، نامحرم مرد کو دیکھنے کی، یہ جو ناجائز لذت ہے، میرا بندہ اس ناجائز لذت کو میری رضا کے خاطر، میرے خوف کے خاطر، میرے حکم کے خاطر چھوڑنے کا مجاہدہ کرے گا تو 1 دن 2 دن 1 ہفتے 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے تک تو اسے وہ کڑوا گھونٹ معلوم ہوگا، مگر اسی بد نظری سے بچنے کے نتیجے میں اسے اس وقت ایسی لذت عطا کروں گا، ایمان کی مٹھاس عطا کروں گا کہ وہ اس ناجائز لذت کو بھی بھول جائے گا. ان النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ زہریلا تیر ہے شیطان کا. جو شخص حق تعالی شانہ کے خوف سے اپنی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، وجد حلاوت الایمان فی قلبہ، وہ اپنے دل میں ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا. پھر میرے بھائیو اس کی کیفیت یہ ہو جائے گی کہ وہ لک فارورڈ کرے گا، وہ لک فارورڈ کرے گا، وہ منتظر رہے گا کہ
کہ کب کوئی خوبصورت عورت میرے سامنے آ جائے کہ میں اپنی نگاہوں کو نیچی کر لوں تاکہ مجھے ایمان کی وہ مٹھاس محسوس ہو. دنیا میں ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی. مگر میرے بھائیوں اگر اس سے توبہ نہیں کی, اس بیماری سے نجات پانے کی کوشش نہیں کی, تو یاد رکھیے ایک بات, کہ جوان بوڑھا ہو جائے گا اور بوڑھا ہونے کی وجہ سے اس میں زنا کرنے کی طاقت نہیں رہے گی, مگر اس کی بد نظری کی طاقت, آنکھوں کی زنا کی طاقت اور قوی اور جوان ہوتی چلی جائے گی. اسی لیے ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری 12 سال کی, 13 سال کی, 14 سال کی بچی ہے اور کوئی سفید ریش بزرگ گھر میں آ گئے بڑی عمر کے, تو یہ تو دادا ہے, ملاقات کر لو, کوئی بات نہیں. صوفیاء کرام نے تحقیق کی ہے, ارباب معرفت نے تحقیق لکھی ہے کہ نوجوان بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بوڑھا آدمی بد نظری کے اعتبار سے خطرناک ہے. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ جب جوان آدمی بد نظری میں مبتلا ہو جائے گا تو خواہشات پوری کرنے کی اس کے اندر طاقت ہے, وہ اپنی بیوی کے پاس جا کر اس طاقت کو ختم کر دے گا اور اس کا جوش ٹھنڈا ہو جائے گا. مگر بوڑھا آدمی جب کسی عورت کو دیکھتا ہے اور اندر سے ہیجان ہوتا ہے خواہشات کا, اس خواہشات کو پورا کرنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے, اس لیے جب بھی وہ نظر ڈالتا رہے گا اس میں قوت ہی بڑھتی چلی جائے گی. اب یہ کسی لڑکی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے, بیٹا خیریت ہے, یہ شفقت والا ہاتھ نہیں, یہ شہوت والا ہاتھ ہے. وہ اسے گلے لگاتا ہے, یہ شفقت والا گلے لگانا نہیں, شہوت والا گلے لگانا ہے.